جب بھی ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں اور ہم ایجنڈے بناتے ہیں، جب اقتدار کی کرسی نظر آتی ہے تو سب کچھ بول جاتی ہے۔ کیا سیاسی پارٹیوں کے اندر آئین اور ضابطے کی پابندی ہے؟ جس کی طاقت، جس کی لاٹھی اس کے بینس۔ میں اس بات پہ بھی گزارش کروں گا کہ جب تک ہم اپنے صفوں کو مستحکم نہ کریں، ہم خود جمہوریت پر چلنے کے لیے تیار نہ ہو جائیں، ہم خود حقوق دینے پہ تیار نہ ہو جائیں۔ اسٹیبلشمنٹ تو طاقتور ہے، اس کو پاکستان ملا ہے، اگر طاقتور ظلم کرتا ہے تو اس کے ساتھ ظلم سکتا ہے۔ سیاسی، علمی اور تحریکی متحدہ اپوزیشن کے مشترکہ اجلاس کے سربراہان، خاص کر محمود خان اچکزئی صاحب، خاقان عباسی صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب اور دیگر سیاسی جماعتوں کے اکابرین، میں عمر کے اعتبار سے بھی اتنا زیادہ تجربہ کار نہیں ہوں اور پارلیمانی سیاست کے عنوان سے بھی زیادہ تجربہ نہیں ہے۔ میں 2-3 تجاویز پیش کروں گا اور اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک شعر کہوں گا۔ باغبان نے آگ دی جب آشیانے کو میرے، باغبان نے آگ دی جب آشیانے کو میرے، جن پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ میں آپ کی بات میرے تک نہیں پہنچ سکی۔ میرے خیال میں جو لوگ اپوزیشن میں رہے ہیں اور وہ اپوزیشن کے اتار اور چڑھاؤ کو جانتے ہیں، اور جو حکومتوں میں رہے ہیں اور حکومتوں کے اتار چڑھاؤ کو جانتے ہیں، تو آج کا یہ اجتماع کامیاب ترین اجتماع ہے کہ اپوزیشن پہ پابندی لگا دی گئی۔ کامیاب ترین اجتماع ہے۔ اگر دوسری بات یہ ہے کہ میں جہاں تک محفل اور مجلس میں مقررین کو سنتا ہوں اور جہاں تک میں اس پہ سوچتا ہوں اور فکر کرتا ہوں، تو بنیادی نقطے پر ہم نہیں آ رہے ہیں۔ اور 75 سال میں یہ سمجھ پا رہا ہوں کہ سیاسی قیادت کبھی سنجیدہ نہیں رہی ہے۔ انہوں نے کوئی ایجنڈا بنا کے اس پہ، جب بھی ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں اور ہم ایجنڈے بناتے ہیں، جب اقتدار کی کرسی نظر آتی ہے تو سب کچھ بول جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، لیکن میں ایم آر ڈی میں پوری بھرپور طریقے سے ایم آر ڈی میں تحریک ہم نے چلائی ہے، اور مجھے یاد ہے کہ ایم آر ڈی میں سب سے طاقتور جماعتیں کون تھے، اور جنرل ضیاء الحق جیسے مظالم ڈالتے تھے۔ لیکن جب حکومت سن 88 میں جب الیکشن ہوا اور حکومت جس کی بنی، پھر تمام ساتھیوں کو بلا دیا۔ تو میرے خیال میں جب تک ہم کوئی سنجیدہ ایجنڈا تیار کر کے، دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لڑتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرتے ہیں، تو کیا سیاسی پارٹیوں میں جمہوریت ہے؟ کیا سیاسی پارٹیوں کے اندر آئین اور ضابطے کی پابندی ہے؟ جس کی طاقت، جس کی لاٹھی اس کے بینس۔ میں اس بات پہ بھی گزارش کروں گا کہ جب تک ہم اپنے صفوں کو مستحکم نہ کریں، ہم خود جمہوریت پر چلنے کے لیے تیار نہ ہو جائیں، ہم خود حقوق دینے پہ تیار نہ ہو جائیں۔ اسٹیبلشمنٹ تو طاقتور ہے، اس کو پاکستان ملا ہے، اگر طاقتور ظلم کرتا ہے تو اس کے ساتھ ظلم سکتا ہے۔ طاقتور کے ساتھ انصاف نہیں سکتا ہے، اس کے ساتھ ظلم سکتا ہے، تو اس سے گلہ نہیں ہے، گلہ ہمارے اپنوں سے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ اگر سیاسی قیادت سنجیدہ ہو جائے، اور ساروں نے اس بات کو اشارہ کیا، تو ہم پھر بیٹھ کے ایک لائحہ عمل تیار کریں، اور پبلک ریسپانس ہمیشہ کے لیے تحریکوں کے لیے ضروری نہیں ہوتے۔ پبلک ریسپانس ہمیشہ کے لیے طاقتوروں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یزید کے ساتھ پبلک ریسپانس تھا، لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پبلک ریسپانس نہیں تھا۔ لیکن ہم باقاعدہ تحریک چلائے
اور قوموں کو منظم کرنے کی جدوجہد کرے، نتیجہ کچھ بھی ہو، لیکن یہ نہیں ہے کہ اقتدار آ جائے پھر سب کچھ بھول جائے۔ اور میں بھول گیا مولانا عبدالغفور حیدری صاحب اور ہمارے وکیل صاحب، ان کو میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور ان کے سرپرستی کے لیے بھی عرض گزار ہوں۔ یہ ہم نے پہلے دن سے پی ٹی آئی سے ہم نے اتحاد کیا ہوا ہے، اور ہمارے اکابر کے اتحاد کے ایسے اصول ہے کہ ہم تحیات ان کے ساتھ اتحادی ہے، لیکن انہوں نے ہمیں اوزڈی بنائی ہے۔ تو اوزڈی کی ڈیوٹی یہ ہے کہ گھر پہ بیٹھے اور وہ انتظار کرے، تو ہم انتظار میں ہیں۔